سامعین اکرام، یہ تھے محترم جناب سید منور حسن صاحب۔ پاکستان میں جہان عدلیہ کا جانا پہچانا نام ریٹائرڈ چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ صاحب، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آئین اور قانون کی روشنی میں پاکستان میں نظام خلافت کی کتنی گنجائش موجود ہے، نظام خلافت کے قائم ہونے کے بعد خلافت کا آئینی اور قانونی نظام کس قسم کا ہوگا۔ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سابق چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تیسری خطبہ ہے ان کا خطبات خلافت میں، جس میں یہی موضوع درج ہے، اور اس سلسلے میں میں نے کچھ گزارشات کرنی ہے کہ آج کل کے دور میں نظام خلافت کو کیسے ہم رائج کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ نظام خلافت کا جو سلسلہ ہے یہ کافی دیر سے ہمارے سامنے ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بہت کام بھی کیا ہے، اور کچھ کام ضیاء الحق مرحوم صاحب نے بھی کیا تھا، گو ان کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے کچھ کام کیا ہے جس کا ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسلامائزیشن آف لاز کے سلسلے میں انہوں نے کافی کام کیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کی تشکیل آئی، شریعت اپیلٹ بینچ کی تشکیل ہوئی، اور باقی تو ہمارے علماء کرام ہر وقت اس بات پہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک آسانی پیدا کرنی ہے۔ قرآن شریف میں بار بار آتا ہے کہ قرآن پاک میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ایسے ہم نے انتظامات کرنے ہیں جس کے ساتھ آسانی پیدا ہو، قرآن کریم کے جو مقاصد ہیں وہ آگے بڑھیں، مسلمانوں کی جو ہے رائے وہ آگے نکلے، لیکن اتنی مشکلات نہ پیدا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ جو نصوص ہیں، جو نص ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس سے تو قطعاً کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خداوند کریم کا حکم ہے اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں جسے مباحات کہتے ہیں، ان میں ہم سوچ و بچار کر کے، آج کل کے حالات دیکھ کے، سارے اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے جو بھی قوانین چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو اہم بات اس وقت میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مباحات ہیں اس میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے ہم نے اسلامی روایات اور اسلامی عقائد کو آگے بڑھانا ہے، اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے خلافت کو ہم نے آگے چلانا ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ یہ جو مباحات کی جو تشریح ہے اور اس کو آگے قانون کی شکلیں دی جا سکتی ہیں، وہ ایک پارلیمنٹ، ایک جو عین ساز قانون دان کی اسمبلی ہوتی ہے، وہ ان کو دے سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آیا اسی اسمبلی کو اس کا وارث بنا دیں کہ یہ آگے بڑھے، یا علماء حضرات کے بورڈز کو بنا دیں، یا کچھ آپ صاحبان لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مجلسوں میں
بیٹھ کے ایک ایسے قانون سازی کا اہتمام کریں جس سے اسلام کے جو ہیں مقاصد وہ آگے بڑھیں، لیکن ہمارا جو ہے اسلام پہ جو پختہ یقین ہے وہ بھی قائم رہے، اور آگے آج کل کی دنیا میں، آج کل کے حالات میں، آج کل کے جو مصائب ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے۔ تو لہٰذا ان باتوں پہ ہم نے سوچنا ہے۔ علامہ نے تو کہہ دیا کہ اسمبلی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ درست بھی ہے، کیونکہ اسمبلی میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ تمام صوبوں سے، تمام لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ بات سمجھتے ہیں اور وہ آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے اسمبلیوں میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مالدار ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس رسوخ ہو، جن کی برادریاں ہوں، جن کی پارٹیوں میں بہت سی گرفت ہو۔ تو مگر یہ جو لوگ، ہم جیسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ جیسے لوگ جو کہ قرآن کریم کا ہر وقت ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس اسمبلیوں میں آنے کی بہت کم موقع ملتے ہیں، اور لہٰذا آپ کی رائے سے لوگ مرحوم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ایک ملا جلا سا انتظام کرنا پڑے گا، اسمبلیوں کو بھی بیچ میں شامل کرنا پڑے گا، علماء حضرات کی مجالس ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے اتنے بزرگ آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، ان کو سب کو ایک یکمشت کر کے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جہاں نصوص ہے، نص ہے جس میں یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس فعل کی سزا یہ ہے، اس کام کے بدلے ہم نے یہ کرنا ہے، وہ تو ہم نے ماننا ہے، اس پہ ہم نے کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ لیکن جو مباحات ہے، جو فری، جو راستہ بھی خالی ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ سمجھ کے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک طریقہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ادارے ہم بنائیں جو کہ یہ جو مباحات ہیں ان پہ کام کریں، اور ان پہ ایسے قوانین اور ایسے رولز ایسے وضع کریں جس سے ہمارا اسلام کے مقاصد بھی آگے بڑھیں، اور کوئی نئی جو پود ہے اور نئی قوم ہے اور نئے حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو لہٰذا ایک تو میرا یہ آپ سے تجویز ہے کہ آپ نصوص کو رکھ کے بالائے اس پختہ رکھ کے باقی چیزوں کے اوپر آپ کا کام کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اب میں نے کچھ یہاں سے نوٹ بھی کیا ہے، کچھ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ انتخابات کے ذریعے اولو الامر کا تقرر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ قانونی اور دستوری حقوق کے اعتبار سے تمام مسلمان برابر ہیں، البتہ ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت شہریوں کے علم و عمل کے لحاظ سے ان کے مابین امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب مسلمان ایک ہیں، برابر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت شہریوں کا علم و عمل کو لحاظ سے رکھ کے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جو ایم اے پاس ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، جو قانون کا ماہر ہے، اسے کچھ اور دیکھنی چاہیے، نوکری دینی چاہیے اور ذمہ داری دینی چاہیے۔ جو مزدور ہے، جو کاشتکار ہے، جو
ریڑھی چلاتا ہے وہ بھی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہر لحاظ سے برابر ہیں، ان کے ووٹ برابر ہیں، مگر ذمہ داریاں جو ہیں ان کی الگ الگ ہیں۔ اس کو وہی کام دینا چاہیے جو کہ وہ کر سکتا ہے اور جس کا اس کو کرنے کا شعور حاصل ہے۔ لہٰذا جب ہم اولو الامر کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہم نے بات ماننی ہے، وہ حاکم ہے، وہ ملک کا سردار ہے، تو اس کا اولو الامر کا جو تقرر ہے وہ ہم نے مل جل کے ضرور کرنا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسے شخص کو اپنا حاکم بنائیں جو کہ ذمہ داریاں جو اتنی مشکل ہیں ان کو آگے بڑھا سکے۔ اور پھر کتاب و سنت کی بالادستی کی عملی صورت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو مستقل اور غیر مشروط ہے، لہٰذا اس کو ہر وقت ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں خداوند تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو کسی صورت بھی یعنی ٹھیس پہنچ سکے۔ اب اعتصابی نظام کا بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہے چیکس اینڈ بیلنسز ضروری ہیں۔ ایک کو آپ اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ ملک کو بیچ سکتا ہے، ملک آگے بہت اہم فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کہ اسے ہم روک سکیں کہ کوئی ایسا فیصلہ لینے سے پہلے وہ سب سے مشورہ کرے، سب سے پوچھے، سب سے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے آگے بڑھے۔ تو لہٰذا یہ جب ہم ایک آدمی کو اتنا اختیار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے رکاوٹیں بھی ان کے رکھنی پڑتی ہیں کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کو انگریزی میں چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہ ایک اور پابندیاں جو اسلام میں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم خلیفہ نہیں بن سکتا۔ متقنہ کا رکن یعنی پارلیمنٹ کا رکن کوئی غیر مسلم نہیں بن سکے گا۔ ریاست کے پالیسی بنانے والے اہم اداروں کی مرکزیت میں بھی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں جان و مال اور عزت اور آبرو کا محفوظ کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور انہیں اس کا پروٹیکشن دینا ضروری ہے۔ مکمل مذہبی آزادی ان کو دینی ضروری ہے۔ عبادت کا ان کو جیسے بھی وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اپنی عبادتیں جو ہیں کر سکتے ہیں۔ پرسنل لاء پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ آنے والی نسل کو اپنا مذہب جس طرح چاہے پڑھائیں۔ تجارت کرنے اور فروخت میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہوگی اور سرکاری ملازمتیں بھی حاصل کر سکیں گے۔ وزارت بھی مل سکے گی اگر یہ صدارتی نظام ہو اور یہ اسلام اور ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی اس میں نہ ہو۔ اگر کسی کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جائے یا کسی کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جائے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، جہاں تک کہ اسلام کے جو اصولوں پہ وہ کوئی اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اب جزیہ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ ریاست حفاظت کا ذمہ لیتی ہے، اس لیے شہریوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ غیر مسلموں سے یہ ٹیکس جزیہ کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جزیہ کے بارے میں آپ کو بہت لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں اور ان کو پورے شہری نہیں سمجھتے اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں اور لہٰذا آپ ان کو پورا نہیں وہ دیتے وہ رائٹس۔ یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں
نان مسلمس نے بھی بہت زبردست پارٹ ادا کیے ہیں تاریخ میں، ایسے ہیں موجود ہیں واقعہ جہاں کے غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں مدد کی، مگر زیادہ جو ذمہ داری ہے مسلمان کی ایک غیر مسلم کی حفاظت کرنے کی، وہ مسلمان کے اوپر ہے، اور اگر مسلمان کے اوپر ہے تو وہ یہ اپنی جان، اپنی مال، اپنا سارا کچھ فدا کرتا ہے اس کو جزیہ کا دینے کے لیے، تو لہٰذا جزیہ نہیں مطلب اپنے ان کو بچانے کے لیے تو ان سے کوئی ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے، لہٰذا یہ جو جزیہ ہے یہ ایک پروٹیکشن کا ٹیکس ہے، یہ کوئی غیر مسلم کو غیر سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کا کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا مختصراً یہ کہ اسلام نے آپ نے جو نص ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جو مباحت ہے اس کو آپ جو بھی مناسب سمجھیں حالات اس کے مطابق آپ وہ قوانین بنا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو آپ نے پوری پروٹیکشن دینی ہے، جو مسلمان ہیں ان کو آپ نے ایک بالکل برابر سمجھنا ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں ان کی اہلیت کے مطابق دیں گے۔ اگر ایسا ہم نظام کو فالو کریں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں نہیں ایسے ملک بن سکتے جس سے ہم سب فخر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات گرامی، بیک وقت دو تحریکوں سے تعلق رکھنے والے تحریک آزادی کے سرگرم کارکن، تحریک پاکستان کے فعال رہنما حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، جو ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی بھی ہیں، جو مسلم لیگ میں گئے تو نظام خلافت کے لیے، مسلم لیگ میں رہے تو انہوں نے خلافت کا ایک دستور بنا کر مسلم لیگ کے سامنے رکھا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے آنے کے جو بہت سے اسباب تھے ان میں ایک نمایاں سبب یہ تھا کہ یہ پاکستان نظام خلافت کے لیے بنا تھا۔ یہ بزرگ رہنما کہ پاکستان کی 55 سالہ تاریخ میں کم از کم جو لوگ ہم لوگ ہیں وہ ان کی دینی جد و جہد پر ہم سب شاہد ہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ اب اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مجاہد اسلام محترم جناب حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب۔ نصلي ونسلم على رسول الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء اکرام و شیخ اعظام، قائدین ملت، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدد اللہ علی نے جس انداز میں تاریخ خلافت پاکستان کا تعارف کرایا ہے، اس تاریخی انداز میں، دینی انداز میں، سیاسی انداز میں پیش کیا ہے، وہ قابل قدر ہے۔ جس دن سے انہوں نے تاریخ خلافت پاکستان کے متعلق آواز بلند کی، میں ان کی تائید کر رہا ہوں۔ ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 1939 میں جب مسلم پریشد کے بعد صدر تھا، اس وقت قائد اعظم کے سامنے خلافت پاکستان سکیم پیش کی تھی دہلی میں۔ قائد اعظم نے کہا کہ I will receive your scheme, but your scheme is very hot. میں نے کہا sir, it is hot because it's come out from your heart boiling heart. میں نے کہا کہ ہم نے خیر امت کو تصور دیا ہے، اسی کو مطابق پیش کیا ہے۔
इसके बाद हमने सन 40 में जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई तो उसी में अभी भी आल इस्लामिक कॉलेज में खिलाफत पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी किया है। सन 56 में खिलाफत पाकिस्तान का मंशूर हमने हुकूमत को पेश कर दिया और दस्तूर भी दिया है, और मैंने मीम शीन रहमतुल्लाह अलैह ने मिलके पाकिस्तान क्या है, कैसे बनेगा, होगा क्या, 250 सफी किताब भी लिखी है। मुझे खुशी है जो जद्दोजहद मैंने की हुकूमत के सामने पेश की, और हुकूमत के अंदर जो बातें आ गई है, 33 उलमा ने 22 निकात के प्रोग्राम दिया, करारदाद मकासद जो अब आइन का हिस्सा बन गई, और खुद आइन के अंदर जो प्रिंसिपल पॉलिसी के अंदर यह है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को शरीयत का पाबंद बनाया जाएगा। दफा 27 के अंदर है कोई कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं बन सकता हो जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा। तमाम कानून को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा। और फिर ये भी दफा 6 के अंदर है, आइन के अंदर कोई शख्स आइन के अंदर रद्द करे, तमीम तस्सी करे, गद्दारी बगावत का मुर्तकिब है, उसका मौत है। 2 बातें ऐसी भी हो चुकी हैं जिससे मैं समझता हूं कि खिलाफत पाकिस्तान के काम के लिए हजरत डॉक्टर साहब की जद्दोजहद इंशाअल्लाह कामयाब होगी। मैं इंशाअल्लाह इनका पूरा साथ दूंगा, जद्दोजहद करूंगा। उसके अंदर ये लिखा गया कि जो इसकी तरमीम और तस्दीक कर रद्द करेगा बगावत मुर्तकिब मौत है। सन 54 के अंदर मैंने सारा पेश किया। असल बात आपने तकारीर सुन ली है, हर पहलू आ चुका है। आपके सामने अंग्रेजी मुफस्सल तकरीर हुई है। मैं बयान करना चाहता हूँ असल चीज जिस जो नुक्ता बयान करने का वो ये है, इस वक्त जो मुरब्बता निजाम हुकूमत है जिसमें ये कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन आज तक हुकूमत ने, जैसे कि जनरल हमीद गुल साहब ने कहा, मैंने भी कहा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, ये नेशनल असेंबली के अंदर ये तरमीम मंजूर हो चुकी है, कुरान और सुन्नत की सुप्रीमेसी की, बालादस्ती की। सेनेट के अंदर उनकी 2/3 अक्सरियत गई थी, इससे वो उसे नहीं ला सके। आपके पास इख्तियार है, आइन में तरमीम करो और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती का ऐलान करो, इससे तुम्हें निजात होगी। मगर ना तुम भी ऐसे जाओगे ऐसे पहले चले गए थे। मैं समझता हूं कि ये जो तसव्वुर है खिलाफत पाकिस्तान का, इससे हमारा इनकलाबी तसव्वुर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। मैं समझता हूँ आज तक रुए जमीन तक ऐसा कोई इनकलाब नहीं हुआ। इन्ना करमुकुमुल्लाह अत्काकुम, नस्ल वतन कौमियत इलाकात रंग जमान, नस्ल कौमियत कलीसा, सल्तनत तहजीब रंग, खाजगी ने खूब चंद के मनाए मुस्करात, कतबरा नादा ख्याली देवताओं के लिए शुक्र की लज्जत में लुटवा गया नकते हयात। ये मुसीबतें, ये प्रेजुडिस, इन लानतों से निजात हासिल करने के लिए ये जो तसव्वुर है, मैं समझता हूं कि आइन के अंदर सबको इस्लामी नुक्ता निगाह से पेश करना होगा। कौमियत का तसव्वुर क्या है, रियासत का तसव्वुर क्या है, तशरीह कानून कानून साजी कैसे होगी, इक्तदार क्या है, किसको मिलेगा, कौन मुक्तदर है, मलकियत क्या है, इल्म हकीकत क्या, अदलिया और तबकवारियत क्या है। तफसीलात मैंने बाकायदा आइन के अंदर पेश कर दी है। लेकिन इस वक्त आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान का तसव्वुर है, इसके अंदर नबी पाक ने ऐलान किया, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, कोई फजीलत नहीं है। फजीलत है कुन अबना आदम तुराओ, तो आदम की औलाद हो, आदम को मिट्टी से पैदा किया। फिर आपने मैदान अरफात में जो ऐलान किया, आपने पूछा अजीब अंदाज है खिताब का, लोग आज कौन सा दिन है, सामने अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और रसूल जानता हूँ, ये हज का दिन नहीं है,
ہاں حضور حج کا دن ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ پھر وہ اللہ اور رسول عالم فرما کہ یہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں حضور حج کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت کا شہر مکہ نہیں یہاں ہے۔ پھر کیا کہو اس سے؟ ان دماءکم اموالکم اعراضکم انفسکم علیکم حرام حرمت فی یوم ھذا فی شہر ھذا بلدکم ھذا۔ تمہارے جانیں، تمہارے مال، تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے ایسے واجب الاحترام ہیں جیسے کہ تمہارے آج ہم حج کا دن واجب الاحترام ہے، مہینہ واجب الاحترام ہے، مکہ واجب الاحترام ہے۔ یہ انقلابی اعلان نبی پاک کا عزت آبرو کا تحفظ، یہ بھی نبی کی ارشاد ہے کہ الخلق علی یعل اللہ، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ آپ نے اس انداز میں جان مرز آبرو تحفظ کا اعلان کیا، اس انداز میں اخوت حریت مساوات کا اعلان کیا، اور یہ انداز میں فرمایا تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ انقلابی اعلان ہے، یہ خلافت اس کی ترجمان ہے۔ خلافت ایسے خلافت راشدہ ہے، خلافت امیہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، خلافت فاطمی ہے، خلافت عثمانی ہے۔ یہ ایک تصور ہے، ایک اعلان ناج نبوت، یہ آئیڈیل خلافت ہے، وہ خلافت راشدہ ہے۔ اس کے متعلق نبی فرمایا علیکم بسنتی سنت خلفائی راشدین مہدیین، میری سنت کی اتباع پر فرض ہے، خلفاء راشدین پر فرض ہے، اور پھر جو مہدی ہیں ہادی ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد نظام آتے رہے، اچھے لوگ بھی بتاتے رہتے، جس طریقے پہ ڈیموکریسی موجود ہے، کوئی آئیڈیا ڈیموکریسی، ایک بھارت کی ڈیموکریسی ہے، ایک دوسری ڈیموکریسی ہے۔ ان کا تصور نہیں ہے قومیت اور اقلیت کا کہ آج بوسنیا کے اندر جتنے قتل عام ہوا، جتنے تو لوٹی گئی، 50,000 عورتوں کے ساتھ بل چبر کیا گیا، حرامی بچے عیسائی بنا دیے گئے، کوسووا کے اندر، چچڑ کے اندر، عراق کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لانتی، یہ جارحانہ قومیت کے نظام ہے، اور یہ مقتدر امریکہ اور یورپ اور سب لوگ آج کیا ہے؟ ان کو تو یہ خطرہ ہے کہ ہم لوگوں نے پلیتیت کو، ہومو سیکشولیٹی کو باقاعدہ قانون بنا دیا۔ انگلستان کے اندر قانون پیسہ بنا دیا گیا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے کرتی ہے، اور خود بالکل جیسے کہا کہ فوجی سے بدکاری کوئی عرض نہیں ہے۔ اور اس وقت ہزاروں عورتیں نیو یارک کے اندر موجود ہیں، حرامی بچے ان کے موجود ہیں، باپ کو کوئی نہیں بتا۔ یہ پلیت لوگ جنہوں نے کہ انسانیت کو تباہ کیا، اور افغانستان کے اندر جھوٹے الزام لگا کے، وہاں کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، 95% علاقہ وہاں فاتح بن گئے ہیں۔ اس کے باوجود آج عام سعید مسعود کو بھارتی امداد دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں نہیں تصدیق کرتے اس کو؟ آج یہ کہہ دیا کہ تو کیوں وہ سامان کی چیز ثابت کرو، اس کو جرم ثابت کرو، ایسے کیوں سب کر دے؟ قرآن میں آیا ہے، قرآن بھی ایک شخص کو بجاتا ہے، ساری کائنات کو بجاتا ہے، ایک کو مارتا ہے، سب کو مارتا ہے۔ اگر طالبان سامان کرتے کیوں دے تمہیں؟ اور پھر کل تو تم افغانستان کی امداد کے لیے کھڑے تھے، کل تم نے ان کی تائید کی روس کے خلاف، آج تم دونوں چور، دونوں بدماش اکٹھے ہو گئے ہو، اور آج افغانستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ پھر تم افغانستان کی تباہی پاکستان پر ہزاروں 8,000 چیک دیتے آ گئے، ابھی آ رہے ہیں، بھاجر آ رہے ہیں تباہ کر، پھر ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ارے سب تباہ کر دو۔ ہر چوتھا مسلمان روئے زمین پہ، چوتھا انسان مسلمان ہے۔ 1,25,00,00,000 روئے زمین پر مسلمان موجود ہیں، 56 ہماری حکومتیں، لیکن حکومتوں کے اندر بھی نو ترکو تتاریم چمن زادیم ازک شاخ ساریم تمیز رنگبو برما حرامست ما پدردہ یک نہ بہاریم۔ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے خطبہ خلافت میں جو اعلان کیا، وہی ہمارا ڈاکٹر صاحب کا ہمارا وہی عنوان ہے، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم لست بخیرکم ان امرتکم بکتاب اللہ و سنت ابی فاتبعونی پھر ذکر و کذبونی۔ اے لوگو، تم نے مجھے اپنا والی بنا دیا ہے، مجھے تم پر کوئی قانونی ترجیح نہیں ہے، لیکن کہا
کہ اگر میں کتاب و سنت کے مطابق چلوں میری تابعداری کرو، اگر ہٹوں تو مجھے سیدھا کر تو ہٹا دو۔ پھر یہ اور انقلابی اعلان کیا، ان اقواکم اندی ضعیفن اضعفکم اندی کبھی، بڑا کہتا ہے طاقتوروں پھلے خانوں، وہ طاقتور میں نزدیک طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، اس کے دماغ کا خنداس میں نکالوں گا، جو کمزور ہے مسکین ہے اس وقت میں کھڑا ہوں، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، کبھی اگر ہو سامنے تو کارے ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکو کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن، وطن کے ساتھ دین بھی کر عزیز ہے تجھے، جو بن گیا ہے پہلوی تو ساتھ ہی بلال بن۔ یہ بھی فرما صدق امانتن والکذب خیانتن، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، اور صدق کنجی والکذب جہالک، سچا کامیاب ہوتا ہے جھوٹا برباد ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے تا قیامت کر دیا گیا ہے، جو شخص جہاد سے رکا منافق ہے، وہ گندا ہے، پلیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انقلابی تصور، یہ جتنے نظام موجود ہیں، یہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے، سب جو ہے ان کو ختم کر کے میانے امتاں والا مقامات، کیا امت دو گے تیرا امام است، نیاسا دلش اضافرینش خواب و خستگی پر حرام است۔ یہ خلافت کا نظام کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحیح خطہ حجت الوداع کے تفتق اللہ فی النساء، خواتین کے متعلق ان کا خیال رکھو۔ قرآن کیا انقلابی اعلان کرتا ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ مائیں بیٹیاں بیویاں مائیں تمہارے لیے عزت ہے، وقار ہیں، تم ان کے وقار ہو، لہن من ولہن مثل علیہن، ان پر تمہارے حقوق ہے، تمہارے ان کا حقوق ہے۔ میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں آیا تھا، ایک امریکن رائٹر کہتا ہے کہ نبی اقوام محمد مصطفیٰ نے خواتین کو پردے میں رکھ کر عزت دے کر ان کی عزت آبرو کا تحفظ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی نظام کو بنایا جائے، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے ورلڈ نے 3 ہسٹورین فلاسفر پیدا کیا ہے۔ پہلے ابن خلدون نے اس کا مقدمہ بڑی کام کی چیز ہے، دوسرا شپیگلر ہے، آرنلڈ ٹائنبی ہے۔ ٹائنبی نے ورلڈ ہسٹری لکھی ہے، 2 باتیں اس کی قابل قدر ہیں۔ اس نے کہا کہ اخوت بردرٹ، انسانوں کے اندر محبت اور اخوت اسلام نے دیا ہے، افسوس ہے کہ مسلمانوں کی آندھی آدمی ہٹ گئے۔ اور پھر کہا ہے 2 فتنے ہیں انسانیت درپیش ہیں، ایک فتنہ یہ ہے نسل وطن قومیت علاقیت رنگ زبان کے تعصبات کو کیسے دور کیا جائے۔ I tried my level best, find an answer, couldn't find an answer۔ پھر کہتا ہے کہ غریب مسکین کو انڈر ڈاگ اینڈ ڈاؤن ٹراڈن، اس کا جو اٹھایا جاؤ، اس کا بھی جواب نہیں ملا، اس کا بھی جواب ملا، but by religious fanaticism did not allow me the truth۔ سچ کہنے سے میرے تصور نے روکا۔ Ultimately truth bubble out، I am compelled to access is world accepts۔ Prophet Muhammad, peace be upon him, as his leader, it can solve both the problems۔ فرمایا کہ بلال حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، زبان نسل قومی علاقے اس کا کچھ نہیں لگتا، لیکن جب اسلام قبول کرتا ہے سردار بن جاتا ہے۔ سلمان فارسی، اس کا باپ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اسے کسی نے پوچھا سلمان تیرے باپ کا کلام کیا؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا نام پوچھ، میرا باپ اسلام ہے۔ فارغ بابو امام باز، ہم تو سلمان زادہ اسلام باز۔ میں نے دیکھا ہے سلمان پارک میں جا کر ان کے مزار پر گیا ہوں، ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد کی گیٹ پر لکھا سلمان منا اہل البیت، نبی کی حدیث لکھی ہے سلمان ہمارا ہے، ہمارے دیش ہے۔ میں نے ان کے مزار پڑھا، سلمان بحر لا ينضب وکند لا ينضب، سلمان ایک سمندر ہے جو سکتا نہیں، خزانہ ہے جو مکتا نہیں۔ یہ سلمان فارسی۔ صہیب روزی نے جو مال کمایا، کہا کہ چھوڑ جاؤ، ہجرت کر جاؤ، نہ لے لو تم، کوئی مال کی ضرورت نہیں۔
پتن بھی کہتا ہے کہ غریبوں کو نبی نے اٹھایا، تصور کرو. پھر ایک عجیب بات کہتا ہے، نبی پاک نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو کھانے بلایا، سب لوگ آئے، ایک مبسوط بھی آ گیا، ہاتھ اس کا کھانے تک نہیں پہنچتا تھا، پہنچ جائے تو لقمہ منا کے نہیں لا سکتا تھا. اچانک رحمت کائنات کی نگاہ پڑ گئی، آپ دوڑ کر گئے، اس کو گود میں بٹھا دیا، لقمہ بنا کے منہ میں دیتے تھے. ٹائم بھی کہتا ہے غریب مسکین تب اونچا ہوگا جب صدر مبارک زمین پہ آ کے بیٹھ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، یہ انقلابی اعلان ہے. آج تک تم دفاع کرتے رہے، لیکن آج آپ باقاعدہ نبی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، روئے زمین کو نافذ کرنے کے لیے، یہ بھی حضور نے بتایا ہے یہ کہ میں ابھی آپ کی تو محنت پڑی ہے کہ اسلامی غالب ہوگا. شہیدہ، اور یہ بھی بتایا ہے آخر میں خلافت ناج نبوت ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، یہ بھی سنا ہے. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جب خلافت کا نام لیتے ہو تو خلافت کا پورا پروگرام، میں آپ کو زیادہ تفصیلات نہیں جانا چاہتا. آپ یہ 10 باتیں میں نے بتائی ہیں کہ قومیت کیا ہے، یہ راجنیتی کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ بتانا چاہتا ہوں. یہ ہے اقتدار کیا ہے. اسلام کی روح سے اقتدار مادی اقتصادی برتری یا کثرت رائے سے پیدا نہیں ہوتا. اس کے ماخذ اخلاقی اور روحانی ہیں، انہی شرائط متجن ہوتے ہیں. یہ حق رائے دہندگی سے متعلق عنوان تعداد بیان ہو چکے ہیں. پھر حقیقت رائے دہندگی شرائط اقدار کی تخلیق اور استعمال کے ماخذ اور طریقہ کار کو متجن کرنے کی صفات میں شامل ہیں. وہی شخص کہ دوسرے افراد پر حکم چلانے کا مجاز ہے، یہ سب سے اتقی متقی عالم زیادہ عالم ہے. حاکم مطلق مالک مطلق اللہ ہے، اس لیے اقدار صفت ربانی ہے. آپ کے اس مقالے کو ہم شائع کرتے ہیں. ربانی اور اس وقت اقدار کو تسلیم کیا جائے گا مخلصانہ طور پر احکام الہی کی پابندی کا اعلان ہو. پہلے سے یہ احکام بذریعہ اجماع قانونی حیثیت حاصل کر چکے ہوں. متقی و عالم حضرات کی کثریت جس فیصلوں پر اتفاق کر چکی ہو اور جس کے لیے مفتی کی قانون عدالت سے باضابطہ فتویٰ اور قاضی کی واقعاتی عدالت سے باضابطہ فیصلہ موجود ہو، خلاف قانون اقدار کو فرعون کی مثال میں قابل مذمت قرار دیا گیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ وی بلیو ایجنسی ان ساورنٹی ٹرسٹشپ حاکمیت میں ہم نیابت مانتے ہیں، دولت میں امانت مانتے ہیں. یہی دولت کا تصور ہے، ملکیت کا. اسلام میں غیر متعقل لامحدود ملکیت مطلقہ کوئی تصور موجود نہیں. حتیٰ کسی شخص کو اپنی ذات اور جسم پر بھی اختیار حاصل نہیں. کوئی شخص اپنا جسم ناجائز مقاصد کے لیے فروخت نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے خودکشی کی وہ اجازت ہے. مالک مطلق اللہ ہے. تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اصولی طور پر اللہ کی ملکیت سے بحیثیت اللہ کے نائب اور خلیفہ شرعی قوانین حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے ہیں. تمام جائیداد منقولہ غیر منقولہ نیابتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کے کر دی گئی ہے. امت اجتماعی طور پر حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امین ہے. بنا اپنی جائیداد کا استعمال حضور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منافی ناجائز ہوگا. اسلام نے اس کی ملکیت کو جائز قرار دیا ہے. حق تبادلہ، حق اقتصاب، حق استعمال، حق صرف ہے، وہ بھی متاع الہین ہے، یعنی تعین حیات ہے. جو حق شرعی وراثت کی روح سے ثابت امور اس کا منتقل ہے. حق استعمال کے لیے مقدار، مدت اور شکل کے مطابق واضح قوانین کے اندر مدد کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں یہ آخری الفاظ ہیں کہ 6 مثبت اصول، یہ قطعیت فرامین کتاب، قرآن حکم قطعی ہے، ختمیت احکام رسالت آخ حکم آخری ہے، تبسل منہاج خلافت کے قرآن و سنت کے تشریح کرتے ہوئے نظام حضور کا تبسل منہاج خلافت ہے. پھر ہے اطاعت مسلک اجماع کنسنسس ہے، اطاعت فتویٰ فیصلہ ہے، تمسک کی مثال بیعت ہے. اور پھر ہم نے اس پہ نہیں چھوڑا
یہ غیر مسلم کی بات کرتے ہیں. ہم نے 5 مستقل چیمبر بتائے, باقاعدہ چیمبر ہوں جس میں ایوان سیاست ہے. ایوان سیاست یہ ہے کہ جو لوگوں کو تعلیم دے, جو سیاستدان ہیں لوگوں کو تربیت دیں. ایوان شریعت ہے, شریعت کے نفاذ کی لوگوں کو تیار کریں. پھر ایوان امانت ہے, یہ امانت ہے بددیانتی کو ختم کریں. پھر ایوان فضیلت ہے, ایجوکیشن چیمبر ہے. ایوان عسکریت ہے, لوگوں کو جنگی طور پر تیار کریں. اور 2 ضمنی ایوان ہیں. ایوان نسائیت ہے, یہاں کے چند عورتوں کو رکھ دو, کیا ہے مستقل ایوان ہے ایوان نسائیت کا. وہ فیصلے کرے گی, پیمانے کرے گی اور مستقل ایوانات کے سامنے سفارشات پیش کرے گی. ایوان رفاقت ہے, غیر مسلم کے لیے ہے. یہ بھی بتایا ڈاکٹر جج صاحب نے کہ جزیہ یعنی جو غیر مسلم جنگ میں حصہ لیتا ہے, شامل ہوتا ہے, اس میں جزیہ نہیں ہے. جزیہ کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تحفظ کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو انداز بیان ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت مشکور ہوں. جو جدوجہد میں نے کی ہے میں اس پہ قائم مدام ہوں. میں نے جو نواز شریف سے معاہدہ کیا تو پہلی بات یہ کی میں نے کہ دیکھو قرآن سنت کی بالادستی. نمبر 2 خلاف ضابطہ کا نظام ہوگا. تیسرا یہ کہ سودی معیشت کو ختم کرو گے. میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں باقاعدہ, یعنی سودی معیشت کے خلاف اللہ خود کرم سے پاس ہو چکا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بحالات موجودہ ہم خلافت پاکستان میں پاکستان کے آئین کو ایک انقلابی آئین کے طور پر پیش کرتے ہوئے ساری کائنات کو نظام لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے, ڈاکٹر کو کامیاب کرے, آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے تمام عزیز سے میری درخواست ہے کہ سب ہم مل کر جدوجہد خلافت پاکستان کی کرو. نظام بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, وگرنہ جام مینہ کے بدل جانے سے کیا ہوگا. پورا نام اللہ کامل سے جزاکم اللہ. اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبدالرزاق صاحب, تحریک خلافت پاکستان کے ناظم اعلیٰ. چند قراردادیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 قراردادیں ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی قرارداد فلسطینیوں پر اسرائیل کے غیر انسانی مظالم کے حوالے سے ہے. تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کا یہ عظیم الشان اور نمائندہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیل نہتھے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے غیر انسانی اور وحشیانہ تشدد کا سلسلہ بند کر کے تمام مقبوضہ عرب علاقے خالی کر دے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق مل سکیں. یہ اجتماع اقوام متحدہ سمیت تمام انصاف پسند ممالک سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ فلسطینی عوام پر ظلم و تشدد کی موجودہ پالیسی کو فی الفور ختم کرے. کانفرنس کے شرکاء نے اقوام متحدہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی ادارے نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا اور اسرائیل نے اپنی ظالمانہ پالیسی جاری رکھی تو مشرق وسطیٰ کا علاقہ کسی بھی وقت خوفناک اور تباہ کن تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. یہ قرارداد ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے, آپ حضرات اسے منظور کرتے ہیں. دوسری قرارداد یہ امارت اسلامی افغانستان پر اقوام متحدہ کی جانب سے عائد شدہ اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے ہے. تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ایوان اقبال لاہور میں انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کا عظیم اور نمائندہ اجتماع اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان پر اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ افغانستان پر لگائی جانے والی پابندیوں کی قرارداد کو واپس لے کر تباہ حال افغان عوام کی مدد کرے. کانفرنس کے شرکاء تمام اسلامی ممالک اور دنیا کے انصاف پسند اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے کام کرنے والے ممالک سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ طالبان حکومت کو افغانستان کی جائز اور نمائندہ حکومت تسلیم کیا جائے کہ جن کی حکومت افغانستان کے 95% رقبے پر محیط ہے
اور وہاں طالبان کی حکومت نے مکمل امن و امان قائم کیا ہے۔ خلافت کانفرنس کے شرکاء حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ماضی کی طرح افغان عوام کی تائید و حمایت کے حوالے سے کسی بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرے۔ یہ اجتماع امت مسلمہ کے صاحب ثروت افراد سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے مسلم عوام کی دل کھول کر مالی معاونت کریں۔ یہ دوسری قرارداد ہے، آپ کو منظور ہے۔ اور تیسری اور آخری قرارداد جو ہے وہ مسلمانان پاکستان کا یہ عظیم اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے جملہ قوانین کو شریعت اسلامی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نمبر 1 فیڈرل شریعت کوڈ کے دائرہ کار پر عائد تحدیدات ختم کر دی جائیں۔ نمبر 2 فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج حضرات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور ان کی شرائط ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج حضرات کے مساوی کیا جائے۔ بیرونی اور اندرونی ہر سطح پر سود کی وصولی اور ادائیگی کا سلسلہ فی الفور ختم کر دیا جائے اور آئندہ بینکاری کے لیے اب تک کی پیش شدہ متبادل اسکیموں میں سے کسی ایک کو جلد از جلد نافذ کر دیا جائے۔ نمبر 3 بلدیاتی انتخابات میں خواتین کا جداگانہ کوٹا یکسر ختم کیا جائے۔ یہ ایک قرارداد ہے تیسری، یہ بھی آپ حضرات کو منظور ہے؟ شکریہ جی۔